یار اللہ تعالیٰ مولویوں کو ہدایت دے، آپ بھی دعا کیا کرو۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ انتشار امت میں مولویوں کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے نہیں۔ آپ کو کیا غرض ہے مولوی کیا کر رہا ہے؟ آپ کو غرض ہے اللہ کی نماز پڑھوں، اللہ کی پناہ میں دوں، جا کے روزی روٹی کروں۔ جن کو علم دیا ہے، میں نے ابھی کیا بتایا، یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ اگر علم دیا ہے تو عافیت والا دینا، فتنے والا نہیں دینا۔ ایک سوال آیا ہے کہ مولانا بڑے مفتیوں نے مسئلے بتائے ہیں، آپ بھی ایک بتا دو۔ میں نے کہا مفتی مجھے آج تک نہ کہتا ہے نہ میں اپنے آپ کو کہلواتا ہوں، میں ایک عام سادہ سا بندہ ہوں آپ کی طرح کا۔ ہم دعا کر سکتے ہیں نماز کے اندر؟ بڑا اہم سوال ہے۔ نماز کے اندر دعا کر سکتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے سجدے میں کر سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے تشہد میں کر سکتے ہیں، رکوع میں کر سکتے ہیں۔ ہم نماز میں کھڑے، ہمارا کوئی مجبوری ہے، بڑی سخت مجبوری مصیبت آئی ہوئی ہے، دعا کر سکتے ہیں؟ فلاں سے پوچھا، وہ کہتا نہیں کر سکتے، نماز کی طرح ہی پڑھیں گے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہی سوال آیا، پتہ نہیں حدیث ہماری نظر سے نہیں گزرتی، کیوں نہیں گزرتی پتہ ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں، ہم حدیث اور قرآن کی طرف نہیں جاتے، ہم اپنی فقہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں سے راستہ ملے تو آگے جائیں، وہیں رکاوٹیں کھڑی کر لیتے ہیں، بیریئر لگا لیتے ہیں، بس میری اس امام پہ ختم ہے کہانی۔ آگے امام کائنات تک جانے ہی کوئی نہیں دیتا۔ صاحب تک جاؤ گے تو مسئلہ حل ہوگا، نیچے پڑے رہو گے تو فتنے میں پڑے رہو گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پتہ ہے نا اب اس کی کیا مثال دینی ہے میں نے؟ سپاہیوں تک پڑے رہو گے تو بس پیسے ہی دیتے رہو گے، اگر ایس ایچ او اور ایس پی تک چلے گئے تو شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ افسر تک جاؤ گے تو اسی طرح کائنات کا امام افسر ایک ہے، اس تک جاؤ گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ اگر درمیان والے حوالداروں اور جناب سپاہیوں اور کانسٹیبلوں کے حوالے رہے تو الجھے ہی رہو گے۔ جتنے امام ہیں کائنات میں، کائنات کے امام کے علاوہ یہ سارے شریعت میں کانسٹیبل ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی گستاخی سمجھے یا کچھ مرضی سمجھے، کیونکہ ان کی اوقات ایسی ہے جیسے آج کے کسی امام کی ہے، عالم کی ہے، کسی شیخ الحدیث کی ہے۔ وہ اس دور کے شیخ الحدیث تھے، آج اس دور کے شیخ الحدیث ہے۔ جب تک آپ امام کائنات تک، شریعت کے آئی جی تک نہیں جائیں گے، آپ کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا، اسی طرح فتنوں میں پڑے رہو گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہی سوال آتا ہے، یا رسول اللہ نماز میں دعا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ نماز میں دل لگا ہوتا ہے، دوسرے کاموں سے بندہ منقطع ہو جاتا ہے، ورنہ اور جہاں بھی ہو وہ خشوع و خضوع نہیں ہوتا جو نماز میں ہو جاتا ہے۔ نماز میں بندہ ایک نیت کر کے آتا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے منع کیا گیا ہے، نہیں روک دیا گیا ہے کہ میں رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کروں۔ یہ نوٹ کر لیں ذرا، رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، بلکہ فَعَظِّمُوا فَأَمَّا الرُّكُوعَ فَعَظِّمُوا بِهِ، فرمایا کہ رکوع کے اندر اللہ کی عظمت بیان کرنی ہے۔ کیسے؟ سبحان ربی العظیم۔ وَأَمَّا السُّجُودُ، فرمایا پھر سجدے میں فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، تلاوت نہیں کرنی قرآن کی، سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، دعا کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ مفتی صاحب سجدے میں کوئی بھی نماز ہو، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ کی جو مجبوری ہے وہ اللہ سے مانگے، جو پریشانی ہے سجدے میں مانگے، کیونکہ نبی کائنات فرماتے ہیں بندہ اپنے رب سے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعائیں ہو سکتی ہیں۔ رکوع میں اللہ کی عظمت بیان کر کے جب سجدے میں جائیں، قرآن نہیں پڑھے، پتہ چلا سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی، نہیں قل ہو اللہ پڑھنی شروع کر دی، نہیں، اپنی دعا بیان کریں، جو مسئلہ ہے اللہ سے کہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ پھر فرمایا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، یہ پڑھا کریں، اے اللہ آفتوں سے بچا لے، بچا لے۔ آفتوں سے بچانے کی دعا کے بعد وقفہ کریں۔ یہ میں آپ کو سجدے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ، پتہ کیسے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ یارو خدا کا خوف کرو، نہیں پڑھو پھر نماز، اگر اتنی جلدی ہے حوصلے سے آگے پڑھ لینا۔ اگر اللہ کو تحفہ دینے آئے ہو عزت والا دو، اگر بے عزتی والا دینا ہے تو نہیں دو، اس سے اللہ کو غصہ آ جائے گا۔ نہیں پڑھی تو ایک گناہ لکھا جائے گا، اگر توہین کی ہے تو مجرم بن جاؤ گے۔ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد
آپ ایک دعا کریں اللہ سے، ایک تو کرنی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یہ سجدے میں ہو سکتی ہے۔ پھر ایک اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء آپ نے پڑھی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد وقفہ کرو، کیا کرو؟ بلاء فیہ علا الا بلاء فیہ علا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر آپ نے یہ کہا نا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اس کے بعد وقفہ کر کے آپ دل میں کہیں الا بلاء فیہ علا، اللہ بڑا خوش ہوگا۔ الا بلاء فیہ علا کا معنی ہے اے اللہ ایسی آفت سے پناہ نہیں مانگتا ہوں جس کے بعد بلندی ملے، علا علو ملے، مرتبت ملے، مال ملے، عزت ملے، بڑائی ملے، لوگ میری عزت کریں، ایسی بلا اگر ہے تو میں نہیں مانگتا ہوں پناہ۔ اور اگر بلا سے مجھے شرمندگی ملے، ذلت ملے تو ایسی بلا سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ وقفہ یاد رکھیں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ الا بلاء فیہ علا، اے اللہ ایسی بلا جس سے بلندی ملے وہ تو میرے لیے خیر ہے۔ یہ دعا پڑھا کر